اس کے علاوہ جن حضرات نے قربانی کرنی ہے، قربانی کریں گے کون؟ قربانی کے دنوں کے اندر، یعنی 3 دن ہوتے ہیں اور اس میں 2 راتیں ہوتی ہیں، 10 11 12، 10 کا دن، 11 کا دن، 12 کا دن، اور راتیں یعنی 11ویں رات اور 12ویں رات، یہ بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو جو گھر کے اندر صاحب نصاب ہوگا، وہ مرد ہو یا عورت، یہ نہیں کہ ایک بندہ کر دے تو کافی، اگر بیٹی بھی صاحب نصاب ہے، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، وہ بھی جاب کرتا ہے، اس کی سیونگ بھی، اب 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھ گئی ہوئی ہے کافی، 4.5-5 لاکھ کے قریب چلی گئی ہے۔ بہرحال سونار سے رابطہ کر کے کرنٹ ریٹ آپ کو مل جائے گا، 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت جس کے پاس بھی ہوگی، جس کی سیونگ میں، تو گھر میں ایک بندہ ہو یا 2 ہو یا 4، سب کی طرف سے قربانی واجب ہوگی ان دنوں کے اندر۔ اس کا حساب زکوٰۃ جیسا نہیں ہے کہ سارا سال گزرنا شرط ہے، ان ایام میں جس کے پاس یہ مال ہوگا اتنا، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو بکرا کرنا ہی ضروری نہیں، افضل ہے جس کے پاس استطاعت ہو، آپ حصہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو لہٰذا 7 لوگ مل کر ایک گائے میں یا ایک اونٹ کی طرف میں جو ہے حصے ڈال کر بھی کر سکتے ہیں۔ کسی نے عقیقہ کرنا ہو بیٹے بیٹی کا، وہ بھی اس میں حصہ ڈال سکتا ہے، بیٹے کی طرف سے 2 حصے اور بیٹی کی طرف سے 1 حصہ، اور اگر ایک ہی حصہ ڈال سکتا ہے بیٹے کی طرف سے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو اگر کسی نے دم دینا ہے تو دم بھی اس میں شریک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں نہیں، دم حدود حرم میں ادا ہوتا ہے۔ تو کوئی حاجی گیا ہو، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے فلاں عمل کا پہ دم رہتا ہے تو آپ کو میں پیسے دیتا ہوں، تو آپ میری طرف سے وہاں اپنی قربانی بھی وہاں کروا سکتے ہیں۔ جس طرح وہاں کے لوگ یہاں قربانی کروا سکتے ہیں، ویسے ہی اپنی تو دم شکر جو ہے، حج کا جو شکرانہ ادا کرنا ہے، اس کی تو وہیں ہوگی حرم کی حدود میں، لیکن ایڈیشنل قربانیاں بعض لوگ کرتے ہیں تو وہ یہاں کروا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ 10 دن اور 10 راتیں بڑے ہی محبوب دن ہیں، ان میں اعمال 700 گنا تک ان کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جسم کے غیر ضروری بال، انڈر آرمز کے، منہ زیر ناف، وہ ریموو کر دیں، اور اسی طرح ناخن کاٹ لیں، مونچھیں ترشوا لیں، خط بنوانا ہے تو بنوا لیں، اور جب قربانی کریں اس وقت، اس کے بعد پھر آپ حجامت کریں، آپ اس کے بعد پھر اپنے کٹنگ کروانی ہے، جو بھی کرنا ہے۔ تو ایسا کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ حاجیوں سے آپ کی ریزمبلنس ہو جائے، مشابہت ہو جائے۔ حاجی بھی احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹ سکتے، پہلے کاٹنے ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے احرام کی حالت میں، تو ہم یہاں تو لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے حجامت کے حوالے سے حضور کی حدیث ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور اسے چاہیے کہ وہ پہلے ان بالوں اور ناخنوں کو آپ تلف کر دے، یعنی اس کو حجامت بنوا لے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد جو ہے حجامت کرے۔ اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس منیحہ ہے، منیحہ عربی میں ادھار پہ لیا ہوا جانور کو کہتے ہیں، ادھار پر، تو کیا میں اس کو قربان کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو چیز کسی سے لی ہو اس کو تھوڑی قربانی میں دے سکتے ہیں، تم کیا کرو؟ حضور فرماتے ہیں کہ تم بھی قربانی کا ثواب چاہتے ہو۔ یہ کس کے لیے مشورہ حضور دے رہے ہیں؟ جو قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ غور سے یہ مسئلہ سننا ہے، قربانی کرنے والے ان کے لیے تو مستحب ہے، واجب ان کے لیے بھی نہیں ہے، اگر کریں گے تو ثواب پائیں گے، لیکن نہیں کرتے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو لیکن جو قربانی نہیں کر رہے، جو مقروض ہیں یا جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، اچھا مقروض بھی 2 طرح کے ہیں، ایک ایسا مقروض کہ مال بھی بہت زیادہ ہے اور قرضہ بھی ہے، تو بھئی قرضے کو اپنے مال سے مائنس کریں، جتنا مال باقی بچتا ہے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے تو قربانی کرنی ہوگی۔ خالی یہ کہہ دینا میرے پہ قرضہ ہے، تو بھئی قرضہ تھوڑا ہے، مال زیادہ ہے، تو لہذا اس پہ قربانی ہوگی۔ تو خیر، جو قربانی نہیں کر سکتے، نہیں کر پا رہے، وہ بھی قربانی کا ثواب لینا چاہیں تو ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی چاند نظر آنے سے پہلے حجامت وغیرہ، بال وغیرہ پہلے ہی وہ اس کو جو ہے ریموو کر دے، اور وہ بھی عید کی نماز پڑھ کر بعد میں حجامت بنائیں، اللہ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو لہذا جانور لوگوں نے خریدنے ہیں، اچھی نیت سے خریدیے گا، عیب والا جانور نہ لیجیے، کوشش کر کے دن میں لیں، بڑے سکیم ہوتے ہیں وہاں پر،
اور وہاں کوئی سینگ کسی نے ایسے جوڑا, کسی نے دم جوڑی ہوئی, اور تفصیل کے ساتھ اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ فیمیل گائے لے رہے ہیں, اونٹنی لے رہے ہیں, ان کے تھن خشک نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح اور بھی جو جانوروں کے اعضاء ہوتے ہیں مخصوص, ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ خشک ہوئے ہوں یا بیماری ہو. ہم نے کبھی بھی جا کے ٹانگیں اٹھا کر نہیں دیکھا, شرم و شرمی بھی, اور ویسے بھی جناب چھوتے نہیں ہیں. لیکن کسی ایکسپرٹ کی آپ خدمت تو لے سکتے ہیں. بعد میں جو آگے پتہ لگے ہو یہ کیا ہو گیا, یہ تو نیچے خارش تھی, یا نیچے فنگس لگی ہوئی ہے, یا نیچے سے زخمی ہے, یا عیب والا ہے. تو اس طرح کے جانور جو چل کر قربان گاہ نہ جا سکتے ہوں, اور جس طرح کان کٹا ہے تہائی سے زیادہ, سینگ ٹوٹا ہے تہائی سے زیادہ, دم کٹی ہوئی ہے, تھن کٹے ہوئے, اس طرح کی بہت ساری شرائط ہیں, انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی بیان ہوں گی. تو ان عیبوں سے پاک جانور لینا ہے, اور سب کی نیت ساتھ حصے ڈالنے والوں میں بھی تقرب اللہ, اللہ کا قرب نیت ہونی چاہیے. انڈر کٹ کھاؤں گا, چاپس کھاؤں گا, پٹ کھاؤں گا, یہ نیت, یہ تو مل ہی جانی ہے چیزیں آپ کو, اور سارا سال بھی کھاتے ہیں. گوشت کی نیت سے خالی آپ نے کیا اور اللہ کا قرب نیت میں ہے ہی نہیں, تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی, ساروں کی خراب ہو جائیں گی. پھر جہاں حصے ڈالنے ہیں بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ نہیں ڈالنا. آپ جہاں مرضی جا کے ڈال دیتے جی قربانی اکٹھی ہو رہی ہے. بھائی جن کے عقیدوں میں فساد ہے ان کا تو فرض بھی قبول نہیں ہوتا, حدیثوں میں ہے, نہ ان کا نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے. ہر جگہ نہیں حصہ جا کے جو ہے آپ نے ڈال دینا. صحیح العقیدہ جو انبیاء کے گستاخ نہ ہوں, اولیاء کے گستاخ نہ ہوں, بیجر آپ کو 2 باتیں بتا دی ہیں, تو ایسے خوش عقیدہ لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو یہ اجر و ثواب ہیں جو آپ نے پانے, اچھی نیت سے کرنی ہے قربانی, اور تسبیح و تحلیل کی کثرت کرنی ہے, نیک اعمال کی کثرت کرنی ہے. روزے رکھیں کوشش کر کے, یوم عرفہ کا تو ضرور رکھیں کہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ جو حج کرنے تشریف لے گئے ہیں اور جو لے جا رہے ہیں, اللہ سب کا حج آسان بنائے, عافیت والا سفر بنائے, اور ہمیں بھی بار بار حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ یہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں, اور حج و عمرے پہ اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, سب گناہوں سے دھو دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی سعادتیں بار بار نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.